ياسين والقرآن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. آیت نمبر 62 ہے 62. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کی ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. شیطان نے کامیابی سے تم میں سے کئی بڑی بڑی تعدادوں کو، پوری قوموں کو، پوری نسلوں کو گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کبھی تم نے ایک مرتبہ بھی سوچنے کی نہیں کی؟ تکونوا تعقلون اصل میں تھا افلم تعقلوا، تم نے سوچا کیوں نہیں؟ جب یہاں کانا کا لفظ کا جو اضافہ کیا گیا افلم تکونوا تعقلون کا مطلب ہے کبھی تم پر ایک دفعہ بھی سوچ نہیں آئی کہ میں ذرا سوچ کے یہ کام کروں؟ ایک دفعہ بھی نہیں پڑی تمہارے دماغ میں، ایک موقع بھی نہیں دیا تم نے سوچنے کا. یہ کیا ہے؟ اسی بات کی تفسیر ہے ما یأتیہم من آیۃ من ربہم الا کانوا عنہا معرضین. کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی بھی آیت بھیج دو ان پر، کوئی بھی نصیحت بھیج دو، کوئی بھی معجزہ بھیج دو، انہوں نے سننا ہی نہیں ہے. اسی بات کے بارے میں آگے کہا جا رہا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں تھے؟ قرآن نے جو بات کی ہے نا کہ انسان کیسے بچے گا، سوچنے سے بچے گا، سوچنے سے. قرآن نے علم کی طرف کم زور دیا ہے، سوچنے پہ زیادہ زور دیا ہے. یہ بہت کبھی نہیں کہا افلا تعلمون، تم جانتے کیوں نہیں ہو. یہ بہت دفعہ کہا ہے افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو. قرآن کا اصل مقصد انسان کی سوچ کو بدلنا ہے، انسان کی سوچ کو اچھی ڈائریکشن میں ڈالنا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری دینی تعلیم میں اب سارا ایمفیسس کیا ہے؟ معلومات پر، انفارمیشن پر. اصل دین کی تعلیم کیا ہے؟ انسان کی سوچ بدل جائے. جب اس کے سامنے کسی لڑکے لڑکی کے سامنے کوئی آپشن ہے، کوئی چوائس ہے، تو وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے کہ کون سا اختیار لینا ہے، کون سی چوائس کرنی ہے. یہ سوچ ہے. دیکھیے وہ علم کبھی فائدہ مند ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، لیکن اگر سوچ کے ساتھ وہ علم ہے تو وہ فائدہ مند ہوگا، اس کا اصل میں کوئی فائدہ ہے. افلا تعقلون. اس لیے لوگ جب جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، سورۃ الملک میں ذکر ہے کہ جب جہنم کے خزانچی، جب اس کے جو جیلرز ہیں، ان لوگوں کو دھکا دے رہے ہوں گے جہنم میں، کہیں گے الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ بلا قد جاءنا نذیر، نہیں آیا تو تھا. فقلنا ما نزل اللہ من شیء فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ہم نے اس کو جھوٹا کہا اور پھر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھیجا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ تو سب گمراہ، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہم سنتے اور سوچتے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور سوچتے تو ہم یہاں نہ پہنچتے. وہاں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے جہنم سے بچنے کے لیے، سننا اور سوچنا. قرآن کے بارے میں بار بار کیا کہتا ہے اللہ؟ فاستمعوا له، غور سے اس کو سنو. یسمع آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے، اس کے بعد مڑ جاتا ہے، سوچتا نہیں ان کے بارے میں. ہمیں قرآن کو سننا ہے اور سننے کے بعد سوچنا ہے. یہ راستہ ہے جہنم سے بچنے کا قرآن کے اندر. اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے کلچر میں سننے کی بات تو رہ گئی ہے، سوچنے کی بات چلی گئی ہے. آدھی ایکویشن ہے نا. ہم کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. اصل میں کیا ہے؟ ہم نے سنا، سننے کی وجہ سے ہم نے سمجھا، سمجھنے کے بعد ہم نے مانا. ہم سمعنا و اطعنا تو کہتے ہیں کیونکہ ہم نے صحیح طرح سے سنا نہیں. جیسے عربی میں کہاوت ہے اساء سمعا فاساء اجابتا، برا سنا تو برا جواب دیا. جب صحیح سے سنو گے نہیں تو صحیح سے جواب نہیں دے سکو گے.
یہی مسئلہ ہے اب ہمارا، قرآن کی اصل روح کو سننا، قرآن کی اصل بات کو سننا، عربی زبان کو دوبارہ ریوائیو کرنا۔ اگر ہمیں نہیں آتی تو ہمیں کم از کم اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری اگلی نسل میں عربی ایسی آتی ہو جیسے انہیں اردو اور انگلش آتی ہے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ زبان اور یہ قرآن طبیعی طور پہ آسان بنایا ہے۔ مسلمان امت کی اکثریت غیر عرب کی ہے، مسلمان علماء کی تاریخ اکثریت غیر عرب کی ہے۔ بخاری عرب نہیں ہے، مسلم عرب نہیں ہے، زمخشری کی تفسیر، رازی کی تفسیر یہ عرب لوگ نہیں ہیں، یہ سب غیر عرب ہیں، ان سب نے عربی سیکھی ہے، یہ عرب ممالک میں سے نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو عربی گرامر، جو پوری گرامر کوڈیفائی ہوئی ہے عربی کی، سیبویہ کا نام آتا ہے، اور بہت بڑے لغوی تھے، نحوی تھے، ان کے نام آتے ہیں، ان کی اکثریت عربی نہیں ہے، یہ سب غیر عجم کا کام ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، عربوں کے علاوہ اور بھی ہیں جنہوں نے ابھی اس میں اضافہ نہیں کیا، وہ ابھی شامل نہیں ہوئے، ابھی ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا ابھی اور آنے والے ہیں۔ ہمارا ذکر ہے سورۃ الجمعہ میں، ابھی تو ان عربوں کے علاوہ اور بھی ہیں جو آنے والے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان عربوں کی زبان نہیں ہے، عربی زبان قرآن کی، دین کی، مسلمان کی زبان ہے، یہ اس زبان کا کسی نسل سے تعلق نہیں ہے۔ کچھ زبانیں ایسی ہیں دنیا میں جن کا تعلق سلطنت سے ہوتا ہے، جیسے آج کل انگلش ہے۔ انگلش اب بزنس کی زبان ہے، کامرس کی زبان ہے، آپ انٹرنیشنل بزنس نہیں کر سکتے اگر آپ کو انگلش نہیں آتی۔ کچھ دنیا کے حصے ایسے ہیں جہاں فرینچ لنگوا فرینکا، رائٹ، سو دے ہیو ٹو نو فرینچ، اس کے بغیر بزنس نہیں چلے گا۔ اب اگلی زبان جو آنے والی ہے وہ probably Cantonese and is probably going to be that, بٹ ہم ابھی دین کے حساب سے، اللہ کی سلطنت کے حساب سے، کوئی بھی مسلمان دنیا میں ہو اس کو عربی تو آنی چاہیے، اور کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ اب ہم ایسی ایج میں رہ رہے ہیں جب آپ پروگرامنگ لینگویج سیکھ سکتے ہو، کوڈ سیکھ سکتے ہو، کیلکولس کی زبان سیکھ سکتے ہو، عربی کی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ مجھے اتنی دلی خوشی ہوئی تھی، میں گیا تھا ملیشیا، وہاں پر ایک اسٹیٹ ہے تلنگانہ، وہ ایک ان کا ریزورٹ آئیلینڈ ہے، وہاں پر کوالالمپور سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہ الگ بالکل آئیلینڈ ہے۔ اور میں جب سمندر پہ سے ہم گزر رہے ہیں، پیسیفک اوشن پہ سے، تو میں جس سوچ میں پڑا ہوں اللہ نے کہاں تک لا الہ الا اللہ پہنچا دیا، کتنی دنیا کے کس کونے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دین پہنچا دیا۔ اب وہاں پر گئے ہیں، رستے میں جیسے پہاڑ پہ لاس اینجلس میں پہاڑ پہ ہالی ووڈ لکھا ہوا ہے نا، وہاں پہاڑ پہ بڑا سا لکھا ہوا ہے اللہ، وہ دل دیکھ کے خوش ہو گیا میں، کیا کس جگہ پہ آ گئے، بالکل گاؤں جیسا ایریا ہے۔ آگے جب روڈ پہنچی ہے تو بھوک لگی تو ہم کسی ایک وہ بالکل ڈھابا سا ہی تھا، وہ اس کے اندر ہم رکے کچھ وہاں کا سوپ لینے، تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب آئے، بات کرنے لگے، ملیشین تھے، ہم نے پتہ نہیں بھاشا ملائیو بولیں گے اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، آ کے کہتے ہیں میں این جئتم ایھا الاخوہ، آپ بھائی لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ عربی میں بات کی انہوں نے، فقلنا له من امریکہ، جئنا من امریکہ، ہم امریکہ سے آئے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، فزائرون اذن ما شاء اللہ لا تنسونا من صالح الدعاء، آپ تو زیارت کر رہے ہیں، اچھی دعا کرنا، جو زیارت کر رہا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آپس میں ہم بات کر رہے ہیں عربی، اب نہ اس کو اردو آتی ہے، نہ انگلش آتی ہے، نہ مجھے ملیشین آتی ہے، ہماری آپس کی باہمی زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ اس سے خوبصورت چیز میں نے زندگی میں ایکسپیرینس کی، کیا مشکل ہے عربی میں؟ اس زبان کو سیکھنے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ دھیان سے پارٹ ٹائم بھی سال سے کم لگا لیں، قرآن آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اتنی سی محنت ہے۔ اور اگر یہ محنت ہماری جنریشن میں شروع ہو، اندازہ کریں ایک ایسی جنریشن آئے جس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مسلمان لڑکا لڑکی کس ملک سے ہیں، وہ آپس میں قرآن کی زبان میں بات کر سکتے ہیں، کیا اسے کہیں گے امتاً واحدہ وانا ربکم، ایک امت اور میں تمہارا رب، فاعبدون، میری عبادت کرو۔ کیا عظیم بات ہو کہ امام کہیں کا بھی ہو، پیچھے اس کے مصلین کہیں کے بھی ہوں، لیکن نماز میں سب رو رہے ہیں کیونکہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کیا بات کر رہا ہے خدا، سبحان اللہ۔ وہ دن بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔